الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا رب ہے۔ رب العالمین یعنی تمام دنیا کو پالنے والا ہے، تمام دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے یہاں رب لائے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو کھانے کے اندر شریک کرتے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو مہمان کا انتظار کرتے کہ وہ مہمان آ جائے میرے ساتھ کھانا کھا لیں گے۔ ایک مرتبہ جو ہے یہ کافر 70 سال کا بوڑھا وہاں سے جا رہا تھا، اس کو بلایا کہ چچا آ جاؤ کھانا کھا لو میرے ساتھ۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کہو اللہ کے رب کے نام جو بسم اللہ کہو۔ کہا کہ نہیں میں نہیں کہوں گا۔ کہا کہ یہ تو اللہ کا نام ہے، یہ نہیں کہوں گے تو میں کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ کہا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، بغیر نام کے اگر کھانا کھلانا ہو تو دکھاؤں گا، لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لوں گا۔ تو وہ تو اٹھ گئے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا ابراہیم اس کو آپ نے نکال دیا۔ اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ آیا اور کہا کہ ہاں کہ میں نے اس لیے نکال دیا کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لے لیا۔ کہا کہ ابراہیم وہ 70 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے، اور تم ایک مرتبہ نام لے میرے اوپر اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی، وہ گھبرا گئے، کہا کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، فوراً اس کے پیچھے دوڑے، اس کے پیچھے جو ہے بھاگے اور اس کو پکڑ کے لائے۔ کہا کہ چلو میرے ساتھ کھانا کھانا۔ کہا کہ میں آؤں گا لیکن وہ بسم اللہ نہیں کروں گا۔ کہا کہ نہیں کچھ نہیں، چلو میرے ساتھ کھانا کھا لو، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں۔ اس کو لائے، اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد کہا کہ آپ مجھے بلانے کے لیے کیوں آئے؟ پہلے تو آپ نے انکار کر دیا، لیکن واپس آپ بلانے کے لیے کیوں آئے؟ کہا کہ میں اس لیے بلانے کے لیے آیا کہ اللہ کی طرف سے مجھے تبدیل ہوئی۔ کہا کہ ابراہیم ایک مرتبہ بھی آپ بغیر بسم اللہ کے اس بوڑھے کو کفر کی حالت کے اندر ہے اس کو آپ نے کھانا نہیں کھلایا۔ میں تو 70 سال سے کھلا رہا ہوں، میں تو اس کو جو 70 سال سے کھلا رہا ہوں۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ ایک رب کا، اللہ کا میرے پر اتنا کرم ہے کہ میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کے باوجود اللہ مجھے کھلا رہا ہے، وہ رب مجھے پال رہا ہے، تو اس رب کی جو ہے اس رب کے سامنے اس رب کا نام لینا چاہیے۔ تو اس رب کا مجھے کلمہ پڑھا لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ کہ اللہ کی ایک بڑی شان ہے، اس لیے اللہ نے اپنا تعلق جو کرایا ہے نا، اور ہم تو بہت بڑی چیز ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، یہ تو پڑھتے ہیں کیونکہ وہ بچپن میں یاد کر لیا اور ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس کو ہر نماز کی رکعتوں کے اندر واجب قرار دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ ہماری چھوٹ جائے گی، ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، ہر بیماریوں کو پڑھی جاتی ہے، اور اس کو قرآن کا مغز کہا گیا ہے، قرآن کا سار کہا گیا ہے۔ تو اس کے اندر کتنی بڑی باتیں ہوگی اور کتنے مقصد اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے کتنے مقصد اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس سورہ فاتحہ کو جو ہے اس کے جو اندر جو مضامین بتائے ہیں وہ اپنی زندگی گزارنے کے مضامین ہیں کہ انسان اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اس کی طرف رب کا بن جاتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ اب اس کا بن جاتا ہے، اللہ جو ہے اس کا بن جاتا ہے۔ تعلق دنیا کے اعتبار سے ہمارا کسی فوجی سے تعلق ہو جائے، کسی بڑے سے تعلق ہو جائے، کسی ڈاکٹر سے تعلق ہو جائے، تو جو ہے ہم دوسروں کو کہتے پھرتے ہیں فلاں سے میرا تعلق ہے، ایک فوج کے اوپر میرا کام ہو جاتا ہے، ایک فوج کے اوپر میں بات کر لیتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر چھوٹے سے انسان کے ساتھ جب تعلق ہو جاتا ہے تو اپنا کام نکل جاتا ہے، تو پھر اللہ سے اگر تعلق ہو جائے
تو پھر جو ہے ہمارا کیا کہ ہماری جو ہے یہ دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانی ہے وہ ساری کی ساری پریشانیاں ہماری ختم ہو جائیں. آج مسلمان پریشان نہیں ہے. مسلمان پریشان اس لیے ہے کہ رب سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے. رب سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لشکر لے کے نکلے مصر میں جب لشکر لے کے نکلے تو سامنے دریا آ گیا, پیچھے فرعون ہے اور فرعون بڑا لشکر لے کے پیچھا کر رہا ہے. تو ساتھیوں نے کہا کہ اتنا مدرکون اے موسیٰ ہم کو پکڑا گئے. اپنی زبان میں کہتے ہیں اب وہ تو مر ہی گیا, اب ہم مر گئے. تو کہا کہ موسیٰ ہم تو مر گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ معنا, بے شک اللہ میرے ساتھ ہے, آپ گھبراؤ نہیں. این وقت کے اوپر اللہ میری مدد کرے گا. آپ میرا تعلق اللہ سے ہے. اب اللہ ایسی مدد کرے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. جب پاس میں آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی دریا کے اوپر مارو. حالانکہ عقل نہیں کر رہی ہے کہ اسی لاٹھی کو فرعون کے سر پہ مارنا چاہیے, لیکن اللہ کا ضابطہ, اللہ کا قانون ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے اندر کیا کیا مصلحتیں ہیں, اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں. جب بندہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے اللہ پر ہماری مدد فرماتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا کیا راستہ نکلے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے اوپر لاٹھی ماری دریا کے اوپر تو راستے ہو گئے. 12 قبیلے تھے تو 12 راستے بن گئے. اسی راستے کے اندر سے وہ قوم آگے نکل گئی. اب فرعون نے دیکھا کہ یہ کام جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے یہ کوئی جادو یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ خدا کی طاقت ہے ان کے ساتھ. اب یہ جانا نہیں چاہتا تھا, ایک جانا اندر نہیں چاہتا تھا کہ میں اندر جاؤں میں, مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر میں جاؤں گا تو میں پکڑا جاؤں گا. لیکن پھر بھی اس کا گھوڑا بے قابو ہو گیا. اس کا گھوڑا جو ہے بے قابو ہو گیا اور اس راستے کے اوپر جانے پر مجبور ہو گیا. فرعون نہیں جانا چاہتا تھا لیکن گھوڑے نے اس کے اندر کود لگائی. اس کے ساتھ سارے لشکر نے اس دریا کے اندر آ گئے. اللہ نے پھر اس دریا کے اندر اس کو ڈبو دیا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, پالنے والا ہے, میری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. تو اس مصیبت کے اندر بھی اللہ میری جو ہے مدد کرے گا. اس مصیبت کے اندر بھی تو اگلے واقعات قرآن کے اندر کیوں بتائے گئے؟ اگلے واقعات قرآن کے اندر اس لیے بتائے گئے ہیں کہ یہ جو واقعات پہلے ہوئے ہیں وہ اس امت کے ساتھ ہوں گے. اس امت کو مارا جائے گا, اس امت کو کاٹا جائے گا, اس امت کو جلیل کیا جائے گا, اجتماعی طور پر مارا جائے گا, انفرادی طور پر مارا جائے گا, گھروں سے نکالا جائے گا, ان کی عزتیں لوٹی جائے گی, ان کی آنکھیں لوٹی جائے گی. یہ ساری کی ساری اس امت کے ساتھ ہونا ہے, اس امت کے ساتھ ہوگا, یہ ہمارے ساتھ ہوگا. ہم اخیر امت ہیں, لیکن کیا ہے کہ ان کا سوگوی سر اللہ نے پہلے بتا دیا ہے. اللہ کے نبی کے ذریعے سے قرآن کے اندر ہم نے بتا دیا ہے اگر یہ بات تمہارے ساتھ ہوگی تو تم یہ کام کرو گے تو میری مدد آئے گی. اگر یہ کام کرو گے اور یہ اگر تم نے مجھے اپنے رب نہیں مانا اور میرے ساتھ میری مدد تم نے اپنے ساتھ نہیں لی تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو نہیں بچا سکتی. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی طاقت ہمارے ساتھ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے. ہمارا تعلق جو ہے اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہے کہ آج در بدر اور ہر جگہ مسلمان پریشان حال ہے. حالانکہ مالی اعتبار سے بھی مسلمان مضبوط ہے, حالات کے اعتبار سے بھی مسلمان مضبوط ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے فرمایا, اللہ نبی نے فرمایا کہ زمانہ وہ آئے گا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس طریقے سے دعوت دی جائے گی جیسے اپنے کھانے کے اوپر دسترخوان کے اوپر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے, چلو میں کھانا نکال لیا ہے, چلو میں آ جاؤ, چلو میں آ جاؤ. تو اس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہوگی. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی
اللہ نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. آگے حدیث پر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انت ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.